نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے ہم مسلمان ہو نہیں سکتے، کیونکہ جب تک نہ کٹ مرے خواجہ بطحا کی عزت پر کامل ایمان ہمارا ہو نہیں سکتا۔ سامعین ناظرین، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، جس کا تیسرا عشرہ اور 22 رمضان المبارک کا بابرکت دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حق پر استقامت عطا فرمائے، ماہ سیام کا ادب اور اس کا احترام کرنے کی بھی اللہ توفیق عنایت فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں حکم دیا، اور جان لیجئے کہ نماز فرض عین ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی کسی مسلمان کو معاف نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، روز محشر ہوگا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا۔ نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو زنجیروں سے جکڑ دیا جائے گا، ان کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہوں گی اور گلے کے اندر توق ہوں گے جہنم کے، اور پیروں کے اندر ان کے بیڑیاں ہوں گی۔ جب ان کو جہنم دھکیل دیا جا رہا ہوگا، جہنم میں پھینکنے کا حکم کر دیا جائے گا، تو وہ ایک ایسے گروہ کے قریب سے گزر رہے ہوں گے، یعنی کہ جنتیوں کے قریب سے گزر رہے ہوں گے، تو جنتی لوگ کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو۔ کیا کہیں گے؟ ذرا ٹھہرو، ہمیں فقط اتنا بتاؤ کہ تمہارا وہ کون سا عمل تھا کہ جس عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم رسید کیا گیا، تمہیں جہنم رسید کر دیا گیا۔ اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی لوگ قیامت کے دن جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ تمہارا ایسا کون سا عمل تھا جس عمل کی وجہ سے تمہیں جہنم میں دھکیل دیا گیا۔ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ جہنمی کہیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، ہمارے جہنم میں جانے کا سبب فقط اتنا بنا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، ہم کیا نہیں کرتے تھے؟ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور غریبوں کو مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہمارا فقط اتنا قصور ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاد رکھو کہ قیامت کے دن
جو 50,000 سال کا دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا، اور ہر کوئی یہ خواہش رکھے گا کہ گرمی کی شدت کی وجہ سے زمین کو دھات میں تبدیل کر دیا جائے گا، سورج کی تپش بندہ ایسے محسوس کرے گا جیسے سوا نیزے پر سورج آ چکا ہے، انسان کی چربی جسم کی پگھل رہی ہوگی، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، اپنے دل میں خیال کرے گا ہائے یہ اتنا بڑا دن کیسے گزرے گا، اور حساب و کتاب شروع ہونا چاہیے۔ آقا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں، میرے صحابہ، اور آنے والی قیامت تک کے لیے، آنے والی امت کے لیے دعوت فکر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے میری امت سے نماز کا سوال کیا جائے گا۔ کون سا سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ قرآن مجید کے اندر نماز کے متعلق 700 سے زائد مرتبہ، کتنا؟ 700 سے زائد مرتبہ مختلف صیغوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا۔ نماز کے بارے میں حکم ارشاد فرمایا، کہیں فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ کہیں فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ میرے ذکر سے مراد نماز ہے، نماز بھی میرا ذکر ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، خرابی ہے ان بے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کی حفاظت نہیں کرتے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو۔ درمیانی نماز کون سی ہے؟ عصر کی، جس کو ہم کھیل کود میں گزار دیتے ہیں، بازاروں کے اندر گزارتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر گزارتے ہیں، ٹی وی لگا کر خبروں کے اندر دوران گزارتے ہیں، مختلف مقامات میں شعبے سے تعلق رکھنے والے اس وقت کو گزارتے ہیں۔ یہ نہیں پتہ کہ موت کا وقت بھی یہی ہوگا، انسان کو ظاہر کرایا جائے گا۔ مختلف صیغوں کے اندر نماز کا حکم ارشاد فرمایا، فویل للمصلین، اے حضرت انسان، اے بندہ خدا، اے بندہ مومن، اے بندہ مسلمان، جان لے کہ نماز تجھ پر فرض ہے، کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر حالت یہ ہو جائے کہ انسان بستر مرض میں مبتلا ہے، دونوں ہاتھوں میں گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، دونوں ہاتھوں میں، یہ میں نقطۂ نظر دینے لگا ہوں، سب کی توجہ کا طالب ہوں، بستر مرض کے اندر مبتلا ہے، اٹھنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، بولنے کے قابل نہیں، دونوں ہاتھوں میں گلوکوز کی بوتلیں لگی ہوئی ہیں، لگاتار دوائیں دی جا رہی ہیں، ٹیکے لگائے جا رہے ہیں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے، تھیلی ساتھ لگا دی گئی۔ یاد رکھیں اس حالت میں بھی اللہ کی عزت کی قسم ہے نماز معاف نہیں ہے۔ اس حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے، ہرگز نماز اس حالت کے اندر بھی معاف نہیں ہے۔ حکم ہے کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ اب اس قابل بھی نہیں ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرتا، اس کا چہرہ
جتنی دیر نماز کے اندر لگتی ہے اتنی دیر اس کا چہرہ قبلے کی طرف کرو. کسی حالت میں بھی صاحب نماز معاف نہیں ہے. اگر کوئی نماز کا انکار کرتا ہے تو دارہ اسلام سے خارج ہے. دارہ اسلام سے خارج ہے ایسا شخص جو نماز کا انکار کرتا ہے، تمسخر اڑاتا ہے نماز کا، مذاق اڑاتا ہے نماز کا. جی کر لیا تو پڑھ لی، جی کیا تو چھوڑ دی. نماز میں سستی کرنے والا، غفلت کرنے والا سخت گناہ گار ہے. اس کا ایمان کامل نہیں ہے. فقہا نے تو یہاں تک لکھا ہے، اپنی اپنی رائے قائم کی ہے. حدیث پاک کے مفہوم کے تفسیر کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، من ترک فی الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ نماز کو ترک کرنے والا، نماز کو ضائع کرنے والا، نماز میں سستی کرنے والا، وہ اس طرح ہے جس طرح اس نے کفر کیا ہے. کیا کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں ہم نے جب کبھی کسی کے درمیان فرق محسوس کرنا ہوتا کہ یہ شخص مسلمان ہے یا کافر ہے تو ہم نماز کا انتظار کرتے، مسجد میں اذان کا انتظار کرتے کہ دیکھنا چاہیں گے کہ یہ شخص مسلمان ہے یا مسلمان نہیں ہے. تو جب اذان ہو جاتی وہ اگر مسجد کی راہ اختیار کر لیتا تو ہم جان لیتے یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی جو چیز ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام نماز ہے. اس کا نام مسلمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے اس کا نام نماز ہے. اور نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جو حضرت انسان کو جنت میں لے کے جائے گا. کہاں لے کے جائے گا؟ اور بے نمازی، نماز میں سستی کرنے والا، سزا ملے گی، ضرور ملے گی. نماز میں غفلت کا شکار ہو جانے والا ضرور سزا ملے گی. جہنم میں جائے گا، اس کے بعد جنت میں جائے گا. تو سامعین محترم، امام ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت آپ فرماتے ہیں کہ اس نے کافروں جیسا عمل کیا، اس کو حاکم وقت کے حوالے کرنا چاہیے اور اس پر حد قائم کرنی چاہیے. اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو کڑی سے کڑی، سخت سے سخت سزا سنائی جائے، حتیٰ کہ اس وقت تک جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لے. اور دوسرے ائمہ نے تو لکھا ہے کہ بے نمازی واجب القتل ہے، اس کو جینے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، واجب القتل ہے، اس کو قتل کرنا چاہیے کیونکہ اس نے کفر کیا ہے، اس نے انکار کیا ہے، نماز میں سستی کی ہے، نماز کو ہلکا جانا ہے. نماز عبادت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. ہم خود بڑے بڑے بیٹھے ہیں، ہم نے اس کو تو بڑا سمجھے ہی نہیں جس نے پیدا کیا ہے. سامعین محترم، حضور شیخ عبد القادر جیلانی الحسن والحسینی جن کی ہم 11ویں کھاتے ہیں، اصال ثواب دے کر نیاز کھاتے ہیں. حضور شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی دفن نہ کرو. سننے کی حد تک آپ نے بات سنی ہے، کاش کہ آپ کو اللہ کرے بات کی سمجھ آ جائے کہ تیری وجہ سے پورے کا پورا قبرستان تنگ آ جائے گا، تیرے عذاب کی وجہ سے، تیری اس قبر کی وجہ سے دوسرے قبروں والے پریشان حال ہوں گے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضور شیخ عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں
کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر بھی دفن نہ کرو۔ 11ویں کھانا آسان بات ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کی سیرت پر عمل کرو۔ آپ کی سیرت طیبات کیا کہتی ہے؟ آپ کی سیرت طیبات یہ بات بتاتی ہے کہ 40 سال عشاء کی نماز سے آپ نے نماز تہجد ادا فرمائی ہے۔ آپ کے تقوی کا تو یہ عالم تھا، پرہیزگاری کا تو یہ عالم تھا۔ ہم نے فقط کھانا سامنے رکھا، سیرت کو چھوڑ دیا، تو یہ محبت نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان کے اندر دفن نہ کرو۔ اور حضور سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو والے جو سرکار ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک۔ حق باہو سچ باہو، حق باہو سچ باہو کرنے والوں، پیروں کو ماننے والوں، فقیروں کے درباروں پر جانے والوں، فقیروں کی سیرت پر بھی عمل کیا کرو۔ آپ فرماتے ہیں بے نمازی سے خنزیر بھی پناہ مانگتا ہے۔ کتنی بڑی بات آپ نے فرما دی ہے۔ ہم نے حق باہو سچ باہو تو یاد رکھا، مگر آپ کی سیرت کو یاد نہیں رکھا۔ آپ نے زندگی میں کبھی نماز قضا نہیں کی۔ یہ سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سلطان باہو والے بزرگ جو ہیں وہ فرما رہے ہیں۔ حضور شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں بے نمازی کو کبھی زندگی میں بھول کبھی قرض نہ دینا۔ کس لیے کہ جو خدا کا قرض نہیں جھکا سکتا وہ بندے کا قرض کیسے جھکائے گا؟ کبھی بھی بے نمازی کو قرض۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ انصاری سے روایت ہے، مروی ہے، حضرت امام ابو داؤد نے روایت کیا، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر روایت کیا، دیگر محدثین نے روایت کیا۔ سرکار دو عالم نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل بین الکفر ترک الصلاۃ، جو نماز پڑھتا ہے وہ مومن ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس نے کافروں جیسا عمل کیا ہے، وہ مومن نہیں۔ آخری بات، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ایک شخص کو کہوں کہ وہ اذان پڑھے۔ کیا پڑھے؟ اذان پڑھے۔ پھر ایک شخص کی میں ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ اقامت کہے، پھر ایک کو میں اپنے مصلی رسول پر کھڑا کروں کہ لوگوں کو جماعت کرائے۔ پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بستی والوں کو حکم دوں کہ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ کیا جمع کی جائیں؟ لکڑیاں جمع کی جائیں۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے۔ سرکار کا رنگ مبارک زرد ہو چکا، سرخ ہو چکا تھا غصے کے عالم کی وجہ سے۔ آقا فرماتے ہیں ایک شخص کو حکم دوں لکڑیاں جمع کرے اور اس کو آگ لگائی جائے۔ جب آگ کے شعلے آسمانوں سے باتیں کرنے لگیں، یا رسول اللہ کیا کیا جائے گا؟ آقا فرماتے ہیں ان بے نمازیوں کو گھروں سے نکالوں اور جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ان کے گھروں کو وہ کون لوگ تھے جن کے گھروں کو آگ لگانے کا حکم اللہ نے دیا؟ وہ بے نمازی تھے۔ کون تھے؟ تو سامعین محترم، نماز فرض ہے۔ نماز کیا ہے؟ کسی حالت میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو نماز کسی عادت بنائے، نماز پڑھنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔